باشعور افراد۔ عبداللہ بن ابی قدیم مدینے کا سب سے بڑا سردار تھا، حتیٰ کہ مدینے کے باشندے اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اس کو اپنا بادشاہ بنا لیں۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو آپ ہی کو مدینے کے لوگوں نے بڑا مان لیا۔ مدینہ میں ابتداءً مہاجرین اقلیت میں تھے، مگر مختلف مقامات سے لوگ ہجرت کر کے آتے رہے، یہاں تک کہ مدینے میں مہاجرین کی اکثریت ہو گئی اور انصار اقلیت میں ہو گئے، جن کا عبداللہ بن ابی سردار چلا آ رہا تھا۔ ان باتوں کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین سے سخت بغض ہو گیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو اور مہاجرین کو متون کرتا اور انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق میں عبداللہ بن ابی اپنے قبیلے کے بہت سے لوگوں کے ساتھ تھا۔ راستے میں ایک واقعے سے فائدہ اٹھا کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کے خلاف دشنام ترازی کی۔ اپنے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم لوگ مدینے کے عزت والے لوگ ہیں، اگر ہم مدینے پہنچ جائیں تو ہم لوگ اپنے شہر سے ان ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ یہ ایک لمبا قصہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ مدینے کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت ایک نہایت غیر معمولی واقعہ ہوا جو راوی کے الفاظ میں یہ تھا۔ اس کے لڑکے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کے لیے مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو، خدا کی قسم تم شہر میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت دے دیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے آپ سے اجازت مانگی۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد عبداللہ نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مدینے میں داخل ہو گیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صحابہ اکرام اتنے دانشمند لوگ تھے کہ وہ بتائے بغیر باتوں کو جان لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے بطور خود یہ جان لیا کہ اس موقع پر انہیں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اس وقت موضوع ترین بات یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی کے سامنے اس کا عملی مظاہرہ ہو جائے کہ اب مدینے کے بڑے تم نہیں ہو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے بڑے اور مدینے کے سردار ہیں۔ حضرت عبداللہ نے اس بات کے مظاہرے کا انتہائی بروقت اور صحیح طریقہ اختیار کیا۔ اس کام کو کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا اسے انجام دے۔ حضرت عبداللہ نے اس حقیقت کو سمجھا اور عین وقت پر وہ مطلوبہ کردار ادا کیا جو اس موقع پر انہیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ کسی مشن کی کامیابی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ اس کو باشعور افراد کی ایک ٹیم مل جائے۔ اس طرح کی باصلاحیت ٹیم کے بغیر کوئی بھی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس ٹیم کے افراد میں دو صفت لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ ایک یہ کہ اس کا ہر فرد اطاعت گزار ہو، اس سے جو کچھ کہا جائے وہ ہر حال میں اس کی تعمیل کرے، وہ کسی عذر کو عذر نہ بنائے، خواہ وہ ذاتی عذر ہو یا خارجی عذر۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اس ٹیم کے افراد اتنے باشعور ہوں کہ وہ کہے بغیر باتوں کو جان لیں، وہ بتائے بغیر صورتحال کو سمجھ لیں۔ اس دوسری صفت کی اہمیت یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں بہت سی باتیں بتائی نہیں جا سکتی۔ جب مشن پھیلتا ہے اور نئے تقاضے سامنے آتے ہیں تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو ساری ضروری باتیں بتا دی جائیں۔ ایسے وقت میں قابل عمل صورت صرف یہ ہوتی ہے کہ آدمی خود اپنی عقل سے باتوں کی گہرائی کو سمجھے، وہ خود ہر موقع پر اس کے موافق ضروری اقدام کر سکے۔ کوئی بھی دوسری چیز اس شعوری پختگی کا بدل نہیں بن سکتی۔